رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خاتون اسلامی کی عظمت کا راز. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں مومن کی عظمت کا ذکر کیا ہے، وہاں مومنہ مسلمہ خاتون اسلامی کے مقام و مرتبہ کو بھی اجاگر کیا ہے.
وہ ماحول کہ جاہلیت میں طرح طرح کی خرافات کے ساتھ عورتوں پر ظلم و ستم کے لحاظ سے بھی نہایت اندھیر ماحول تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے جہاں اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہوا، وہاں پر تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے ماحول میں چھائے ہوئے دیگر اندھیروں کو بھی دور کیا گیا، مختلف طبقات کے حقوق کو بیان کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسلام کی عظمتیں ہر طرف ظاہر ہوئیں، اور اس ماحول میں عورت کو جو مشق ستم بنایا گیا تھا اور عورتوں پر ظلم و تشدد کا جو سلسلہ جاری رہتا تھا، اور بنت حوا کو اس کے مختلف احوال میں نفرت، عداوت اور بغض کا نشان قرار دیا گیا تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اس عورت کے حقوق کو بیان کیا، اور اسلامی سوسائٹی میں اسلامی سوسائٹی کے نکھار کا جو سبب عورت کی ذات سے منسلک تھا اس کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں وہی ماحول جو پہلے عورتوں پر ظلم و ستم کا ماحول تھا اور عورت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اسی ماحول میں عورت کا تقدس واضح ہوا، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں عورتوں کے فضائل کا متعدد مقامات پہ ذکر آیا. فامدین کورس کے متعدد سیشن ہم نے ان میں ہر پروگرام کے اندر عورتوں سے متعلق ان کے شرعی احکام اور ان کے فضائل کے لحاظ سے جو موضوعات ہیں وہ ہمیشہ شامل کیے ہیں. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو غیر مسلم خاتون کو میسر نہیں ہے اور مسلم خاتون کو میسر ہے. کس بیس پر غیر مسلم خاتون ذلت و رسوائی اور اپنی بدبختی اور کم بختی کا سامنا کر رہی ہے، اور کس بنیاد پر مومنہ مسلمہ خاتون اس دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی بہت بڑی عظمتوں کی امین بن چکی ہے. رب ذوالجلال جو مرد و زن کا خالق ہے وہی ان کے حقوق کو بہتر جانتا ہے، اور وہی یہ فیصلہ فرمانے والا ہے کہ ہر ایک کے لیے مفید کیا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے خاتون اسلامی کی عظمت کے راز کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. سورہ نساء میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. فالصالحات، پس وہ عورتیں جو صالحہ ہیں، نیک ہیں. نیک خواتین کی علامت کیا ہے اور نیک خواتین کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہاں ان کے دو بڑے وصف بیان کیے ہیں جو آگے سینکڑوں اوصاف پر مشتمل. دو اوصاف میں پہلے نمبر پر فرمایا قانتات،
صالحات وہ ہیں جو کہ قانتات ہیں. قانتات کا مطلب ہے طائعات، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی. وہ پرہیزگار ہیں، وہ اپنی خواہش پر نہیں اپنے رب کے حکم پر چلنے والی. قانتات میں بطور خاص جو شرعی احکام اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لحاظ سے ان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے. اور دوسرے نمبر پر حافظات، وہ حافظات ہیں حفاظت کرنے والی. حافظات، حافظہ کی جمع ہے حافظات للغیب، وہ اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اپنے خامند کی حفاظت کرنے والی. اپنے خامند سے خیانت نہیں کرتی، نہ خامند کی عزت میں خیانت کرتی ہیں، نہ خامند کے مال میں خیانت کرتی ہیں. بما حافظ اللہ، یوں حفاظت کرتی ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر رب ذوالجلال نے اختصار اور جامعیت کے لحاظ سے بیان کیا کہ عورت کس بنیاد پر جنت کی مستحق ہے اور عورت کس بنیاد پر کل فردوس میں پہنچنے والی ہے، جب وہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے والی. وہ قانتات میں قانتہ بھی ہے، حافظات میں حافظہ بھی ہے. وہ رب ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جن کا تعلق ان کی ذوات کے ساتھ براہ راست اس کو بھی پورا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو خامد کی خدمت کے لحاظ سے احکام ہیں ان کو بھی مکمل کرنے والی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 32 اور 33 میں موجود ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، پرہیزگاری اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرتے وقت نرمی سے بات اجنبی مردوں کے ساتھ نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ شروع کر دے. وقلن قولا معروفا، اور بات اچھے طریقے سے کرنی. یہاں پر ان اتقیتن اس کا تعلق دو طرح ہو سکتا ہے. یا تو جو پہلے حکم ہے اس کو مشروط بیان کیا گیا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں مگر شرط یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کیے رکھو، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے تمہیں یہ شان دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. یہ ماقبل کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو شرط کا تو پھر اس طرح مطلب بنے گا. اگر ماں باپ کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں ہے، اور تم اگر پرہیزگاری اختیار کر رہی ہو تو پھر غیر محرم مردوں سے گفتگو کرتے وقت لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا بعد والے جملہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف امور کی بنیاد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی نئے نئے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ادھر احتیاط کے طور پر حکم دے دیا گیا کہ تم نے جس وقت وہ کوئی چیز پوچھے یا مانگے تو لہجہ جو ہے اس میں نرمی پیدا نہیں کرنی، اور بات سلیقے سے بھی کرنی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بے احتیاطی نہ آئے. ان کی طرف احکام کو متوجہ کر کے رب ذوالجلال نے قیامت تک کی جو ان کی بیٹیاں ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں ہیں، تو یہ حکم دیا ان کو، اور قیامت تک کے لیے خواتین اسلام کو اور قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا
کہ جو نصاب جس کی بنیاد پر ایک عورت اپنا وقار پاتی ہے اور اس کا وقار برقرار رہتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے ہو، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آواز بھی ایک عورت، آواز کا بھی پردہ ہے، اور آواز اس وقت مجبوراً اسے نکالنی پڑے گی کہ جب دروازے پہ کوئی آ گیا ہے اور وہ کوئی چیز پوچھتا ہے اور اندر سے اس نے پردے میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اب آواز نکلے گی تو پھر جو دروازے پہ اس کو سنائی دے گی۔ تو آواز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں آواز کے اندر نرم لہجہ نہ ہو، اور آواز جو ہے اس سے نرمی کا انداز محسوس نہ ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ بات بہت زیادہ سخت ہو۔ فرمایا قلنا قولا معروفا، بات صحیح کرنی ہے، اچھی کرنی ہے، اس کے اندر معروف انداز ہو اور نرم بھی نہ ہو، یہ حکم دیا۔ اور ساتھ فرما وقرن فی بیوتکن، تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں یہ براہ راست ان سے خطاب تھا، اور ان کے ذریعے پھر آگے تمام مسلم خواتین کے لیے یہ نصاب ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا گھروں سے باہر نہیں جانا، اور گھروں میں نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، کیونکہ عورتیں عموماً سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا جو مال ہے اس کی زکوٰۃ کسی اور نے دینی ہے، خامد نے دینی ہے یا کوئی بھائی دے دے گا، تو جو جس کا ملک ہوتا اس پر اس کی زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر آج جس خاتون کے پاس تقریباً 30,000 روپے کی مالیت کی کوئی چیز سونے چاندی میں سے موجود ہے، یا اس بنیاد پر کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ اس کی حوائج اصلیہ سے زائد ہے، اس کو ان پیسوں کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ صرف سونا ہوگا تو 7.5 تولے پہنچے گا، تو پھر اور اگر کچھ بھی چاندی ہوگی تو پھر تھوڑے سونے کو بھی چاندی شمار کرنا پڑے، پھر اس سونے پر بھی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہوگی، اور اس کو خود زکوٰۃ دینی پڑے گی، خواہ وہ اپنی وہ چیز بیچ کے کچھ اس سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے، یا تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنے خامند کے ملک میں دے دے کہ اس کا خامند جب چاہے بھیج سکتا ہے، جب چاہے کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں اس نے خامند کو دیا ہے کہ اس نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے، تو اب خامند پر لازم ہے کہ اس کی زکوٰۃ دے۔ لیکن اگر اس نے حفاظت کے لیے اس کو دے رکھا ہے اور ملک اسی کا ہے، تو پھر قرآن مجید برہان رشید میں ہے وہ اقیمنا الصلاۃ، زکوٰۃ نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے، اور مطلقاً دین کے لحاظ سے رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ گیا وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت ہر مسئلے میں رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اس کے مطابق رہنا ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ تو یہ جامع معیار ہے کہ ایک وہ بات ہے جس کو سوسائٹی پسند کرتی ہے، ایک وہ ہے جس کو برادری پسند کرتی ہے، ایک وہ ہے جس کو اپنا خاندان پسند کرتا ہے، لیکن ان سب پر چلنے کی اجازت تب ہو سکتی ہے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، جب رب ذوالجلال کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو پھر مسلم خاتون کے لیے لازم ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے۔ ان کو ناراض کر کے مخلوق کے کسی فرد کو راضی کرنا یہ اس کا وتیرہ نہیں، اس واسطے اس کی عظمت جو اسے ملی تو رب ذوالجلال نے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے مقام پر پہنچایا۔ اس کی عزت تب برقرار رہے گی جب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کرے گی، اور اگر اس نے ماحول کے پیچھے لگ کے فیشن کا کہنا مان کے
اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر دی تو اس نے اپنی عزت کو خود خاک میں ملا دیا، نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ عقبہ میں عزت ملے گی۔ تو اس واسطے خاتون اسلام کی عظمت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے امور کو مکمل کرتی رہے۔ آج کے موضوع میں بطور خاص ایک صحابیہ اور ایک تابعیہ کا جو زندگی کا انداز تھا وہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج کی دختر اسلام کو یہ پتہ چلے کہ اسلام نے جو عظمتیں جن خواتین کو عطا کی ان کا انداز کیسا رہا اور انہوں نے زندگی گزارتے ہوئے کس طرح اسلام کو پیش نظر رکھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو سمجھایا، ان کو احکامات سکھائے، ایسے ہی صحابیات کے لیے بھی مستقل ٹائم رکھا، انہیں واعظ کیا، انہیں احکام بتائے اور پھر صحابیات نے آگے دین پہنچایا اور مختلف شعبوں میں ان کی خدمات موجود ہیں۔ صحابیات کے بعد تابعات کا زمانہ ہے، جس طرح صحابی کے بعد تابعی ہیں تو صحابیات ان کے بعد تابعہ ہے جو ان کے پیچھے آنے والی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زیارت نہیں کی لیکن وہ تابعات جو ہیں انہوں نے صحابیات کی زیارت کی ہے اور ان سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ ایک ایک مثال اس نمونے کے انداز میں کہ آج کی دختر اسلام کو اور آج کی خاتون اسلامی کو یہ دیکھنا ہے کہ کس انداز میں راہ زندگی میں سفر مکمل کرتے ہوئے وہ صالحات قرار پائیں، قانتات قرار پائیں اور انہیں رب ذوالجلال نے اپنے قرب کا، ولایت کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں ایک صحابیہ جن کا نام نسیمہ بنت نصیبہ بنت کعب انصاریہ اور ان کا عرف میں اس وقت مشہور نام کنیت سے تھا، ان کو ام عمارہ کہا جاتا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نصیبہ بنت کعب انصاریہ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جن کو بہت سی نسبتوں سے شرف اور کمال حاصل ہے۔ حضرت نصیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی ان کا نام حضرت عبد